الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں ہم آگے دیکھیں گے ثم افیضوا من حیث افاض الناس۔ اس میں ہم حج کے احکام پڑھ رہے ہیں کہ حج کے دوران کن چیزوں سے منع کیا گیا اور کن چیزوں کو کرنے کا حکم ہے۔ قریش بیت اللہ کے محافظ تھے، ان کی ایک ممتاز حیثیت تھی اسلام سے پہلے۔ انہوں نے اپنے واسطے ہر بات میں کچھ نہ کچھ امتیازی خصوصیت قائم کر رکھی تھی۔ حج میں بھی اپنی امتیازی شان قائم رکھنے کے لیے قریش یہ کرتے کہ عام عرب تو حج کے ایام میں عرفات جاتے اور وہاں وقف کرتے، لیکن قریش راستے میں مزدلفہ ہی میں رہتے اور مزدلفہ ہی تھے مکہ واپس آ جاتے اور حدود حرم سے باہر جانا یہ کہتے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں، کیونکہ ہم تو مکہ کے مجاور ہیں اور میدان عرفات میں حدود حرم سے باہر نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان نے ان کی غلط کاری کی تردید فرمائی اور حکم دیا کہ تم بھی وہیں جاؤ جہاں عام عرب جاتے ہیں، یعنی عرفات میں، اور پھر وہیں سے سب کے ساتھ واپس آ جاؤ۔ اول تو عام انسانوں سے اپنے آپ کو ممتاز رکھنا ایک متکبرانہ فعل ہے جس سے ہمیشہ ہی پرہیز لازم ہے، لیکن خصوصاً حج کے دنوں میں جہاں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ انسان سب برابر ہیں، چھوٹے بڑے، کالے گورے اور عالم جاہل، اس کے دربار میں سب ایک ہیں اور عبادت کے لحاظ سے سبھی ایک ہیں۔ عبادات میں قومی امتیاز، نسلی برتری کوئی چیز نہیں، بلکہ بندگی اور عبادت میں سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ اس کے اللہ کے ہاں جس چیز کی اہمیت اور قدر ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ جاہلوں کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ حج سے فارغ ہو کر منع میں جمع ہو کر اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کرتے، حق تعالیٰ کی بجائے اس بیہودہ شغل میں پڑے رہتے۔ یہاں یہ تعلیم فرمائے گی کہ تم جو مناسک حج سے فارغ ہو کر میدان میں جمع ہوتے ہو، یہاں اپنے قبیلے اور باپ دادا کے کارناموں کا ذکر کرتے ہو، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنی اہمیت بیان کرتے ہو، تو یہ وہ تمہارے لیے فضول ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تکبیر بیان کرتے رہو۔ برتری دینے والا اللہ ہے اور شرافت اور عظمت عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار حج اور عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی فضولیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی اگر حج اور عمرہ پر جائیں تو فضولیات میں نہ پڑیں بلکہ اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مشغول رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔